اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ وظیفہ کرے گا اگلے دن ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ پیسہ ہی پیسہ دیکھو گے۔ تمام ناظرین ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں ہی تمام بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ 5 سال پرانا کام بھی ایک دن میں حاصل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ سالوں سے چلا آ رہا ہے اور نہایت ہی مجرب ہے۔ بلا شبہ لاکھوں لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے بہت سارے بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ بتایا اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اس وظیفہ کی برکت سے جن کا روزگار نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل و کرم فرمایا، ان کا وہ روزگار لگ گیا، ان کو اچھا روزگار مل گیا۔ اس عمل کی برکت سے گھروں کے اندر سے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے دیکھے ہیں۔ اس کی برکت سے کاروبار کے اندر ترقیاں ہوتی دیکھی ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے، جو شخص جس حاجت کے لیے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جتنی بھی بڑی حاجت ہو، جتنا بھی بڑا مقصد ہو، جو بندہ صحیح نیت کے ساتھ کرے گا، نماز کی پابندی کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے یہ وظیفہ۔ اس کی برکت سے زندگی کی ہر خوشی ملتی ہے، ہر آسائش ملتی ہے، ہر آسانی ملتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کے اوپر رشک کرتا ہے۔ وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ والدین اگر عمل کریں اور اپنے اولاد کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کریں، تو اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں گے طالب علم اگر اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ العزیز علم کے میدان کے اندر کامیابی کے جھنڈے گاڑے گا۔ کاروباری شخص کرے گا تو انشاءاللہ العزیز دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ حیران رہ جائیں گے۔ بے روزگار کرے گا تو روزگار کا انشاءاللہ العزیز اللہ پاک انتظام ضرور فرمائیں گے۔ مسافر بے یار و مددگار کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ محترم ناظرین، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے بے گھروں کو گھر مل جائے گا، جن کی اپنی گاڑی نہیں ہے ان کو گاڑی مل جائے گی، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار مل جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے بھی ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برکت سے بہت دور کر دیا ہے۔ نبی محترم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں،
تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرما بردار اولاد کو جنت عطا کرے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب اور احترام کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اچھے طریقے سے ٹھہر کر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب یہ عمل کرنا ہے اس وقت آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس دن آپ جو بھی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا پھر 41 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے استغفر اللہ کو بھی 11، 21 یا 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، آپ نے ان چاروں تسبیحات کو 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے سب کو ایک برابر ہی پڑھنا ہے۔ یعنی اگر آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو ساری تسبیحات کو آپ نے 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے جتنی دیر اس عمل پر لگائی ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کریں۔ گھر کے ہر فرد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ساری امت کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ دیکھیں، اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ میرا سونا رب دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر ایک کو ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے جب روزہ افطار ہوتا ہے تو ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اس کے بعد میرا رب اس انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میرا رب عرش الہی پر فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندے نے سارا دن میرے لیے نہ کوئی چیز کھائی ہے نہ پی ہے، میری رضا کے لیے اس نے اپنا منہ بند رکھا ہے، حالانکہ کھانے کا ہر چیز پر دل کرتا تھا، لیکن میرے حکم کی وجہ سے اس نے نہیں کھایا۔ افطاری کا وقت آ چکا ہے، جو میرا بندہ جو چاہتا ہے اس کو عطا کر دو۔ حدیث مبارکہ ہے جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں ایک کا نام باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیں گے، اتنا دور کر دیں گے کہ وہ 70 سال کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، اس عمل کو کر لیں۔ نماز کا اہتمام لازمی رکھیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔